بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک پرانے محلے میں رہتے تھے جہاں ہر گھر کی اپنی ایک الگ پہچان تھی، لیکن ایک گھر ایسا تھا جو سب گھروں سے مختلف تھا، سالوں سے بند پڑا تھا، سنسان اور خاموش۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس میں کوئی رہتا بھی تھا یا نہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا وہ گھر ہمیشہ ویسا ہی نظر آیا جیسے وقت اس کے در و دیوار پر رک سا گیا ہو۔ محلے کے بوڑھے لوگوں سے سنتے آئے تھے کہ یہ گھر منحوس ہے، اس میں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، اور جو رات کے وقت اس کے قریب سے گزرتا وہ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کا دعویٰ کرتا۔ لیکن میں ہمیشہ ان کہانیوں پر ہنستی رہتی، انہیں محض افواہ سمجھ کر نظر انداز کرتی۔ مجھے یقین تھا کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جسے عقل کی کسوٹی پر پرکھا نہ جا سکے، لیکن پھر وہ رات آئی جس نے میرے سارے یقین کو ہلا دیا۔ وہ سردیوں کی یخ بستہ رات تھی، ہوا میں عجب سناٹا تھا جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ میں اپنی چھت پر کھڑی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی کہ میری نظر اچانک اس بند گھر پر پڑی۔ میں چونک گئی، وہاں روشنی تھی۔ یہ ایک نیلی روشنی تھی جو کھڑکی کی درزوں سے باہر آ رہی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سالوں بعد پہلی بار اس ویران گھر میں کچھ زندگی کا نشان نظر آیا۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا، واقعی وہاں روشنی تھی۔ دل میں عجیب سا تجسس پیدا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ میری نانی کہا کرتی تھی کہ انسان کو ہمیشہ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، خوف سے زیادہ سچ کی تلاش کرنی چاہیے، اور سچ کی تلاش میں مجھے اس گھر کی دہلیز تک لے آئی۔ میں نے بغیر کسی کو بتائے گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ راستہ سنسان تھا، محلے کے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے، اور میں دبے پاؤں اس پراسرار گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی، جیسے سینے سے باہر آ جائے گی، لیکن میں رکی نہیں۔ دروازہ جو ہمیشہ بند نظر آتا آج قدرے کھلا ہوا تھا۔ میں نے سانس روکی، حواس مجتمع کیے، اور ہلکے سے دروازہ دھکیلا۔ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ گھر کے اندر کا ماحول بہت عجیب تھا۔ ایک طرف سناٹا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا میں کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو، جیسے کوئی میری آمد کا منتظر ہو۔ یہ گھر باہر سے جتنا کھنڈر نظر آتا، اندر سے اتنا ہی شاندار تھا۔ دیواروں پر پرانی مگر خوبصورت نقاشی تھی، فرش چمکدار پتھروں سے بنا تھا، اور چھت پر جھاڑ فانوس لٹک رہے تھے، مگر یہ سب برسوں کی دھول میں چھپ چکے تھے۔ میں حیرت میں ڈوبی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب ہے۔ کون ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں پکارا، مگر جواب نہیں آیا۔ روشنی اندرونی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ جتنا میں قریب جاتی اتنی ہی ہوا مزید ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ واپس چلی جاؤں، مگر میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ میں کمرے کے دروازے تک پہنچی، اندر جھانک کر دیکھا، اور سانس میرے حلق میں اٹک گئی۔ کمرے کے درمیان ایک میز رکھی تھی لکڑی کی، جس پر کئی کتابیں اور پرانے چراغ رکھے تھے، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان چراغوں میں خود بخود روشنی جل رہی تھی۔ ان کے ارد گرد ہلکی نیلی دھند سی تیر رہی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق ہاتھ رکھے ہو۔ یہ کیا تھا؟ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ میں نے قدم آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی میز کو چھوا، اچانک پورے کمرے میں روشنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، اور ایک گہری آواز گونجی، اب تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتی انیلا۔ میری چیخ نکل گئی، مڑ کر باہر کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی دروازے تک پہنچی وہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے پورے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے پتھر بن چکا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے، دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں نے دروازے کو پورے زور سے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک چٹان کی مانند اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، وہی پراسرار نیلی روشنی اب پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ چراغوں کے گرد جو دھند تیر رہی تھی
وہ آہستہ آہستہ ایک شکل اختیار کر رہی تھی، جیسے کسی نظر نہ آنے والی ہستی کا وجود میرے سامنے ابھر رہا ہو۔ کون ہے وہاں؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے در و دیوار مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں، جیسے اس گھر میں چھپی کہانیاں برسوں بعد کسی کو سنانے کے لیے بے قرار ہوں۔ اچانک چراغوں کی روشنی مدھم ہونے لگی اور میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے اپنی سانس تھامی، آنکھیں کھول کر کمرے کے وسط میں دیکھا۔ وہاں ایک سایہ تھا، لمبا، دبلا، پتلا، مگر غیر واضح، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ میں نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جیسے یہ سب کچھ نظر انداز کرنے سے ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انیلا، میرے نام کی سرگوشی کمرے میں گونجی۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ وہی بھاری مگر نرم لہجے کی آواز گونجی، جیسے کوئی میرے وجود کو پرکھ رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم، میں بس روشنی دیکھ کر آئی، دروازہ کھلا تھا، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا اور محسوس کیا کہ میری آواز میں خوف نمایاں تھا۔ یہ دروازہ تو صدیوں سے بند تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی اسے کھولنے کی، مگر تم نے کھول دیا انیلا۔ اب میری خوفزدہ آنکھیں اور پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ یہ دروازہ صرف وہی کھول سکتا ہے جس گھر پر حکمرانی کی طاقت رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے خوف سے ارد گرد دیکھا، جیسے کسی چھپی ہوئی آنکھوں کو تلاش کر رہی ہوں جو مجھے تاک رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے بولنے کی کوشش کی۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، میں یہاں جانے میں آئی ہوں۔ اگر تم دروازہ بند کر سکتے ہو تو خدا کے لیے اسے کھول دو، مجھے جانے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اتفاق سے آ گئی ہوں اور اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے جانے دو۔ چند لمحے خاموشی رہی، ہوا میں ایک آہستہ سا قہقہ گونجا۔ چلی جاؤ گی؟ مگر ابھی نہیں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہاں بہت کچھ جاننا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے انیلا۔ تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ آج کے بعد بدل جائے گا، کیونکہ تم نے یہ راستہ خود ہی منتخب کیا ہے اپنے لیے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا میں کسی خوفناک مصیبت میں پھنس چکی تھی، یا کوئی بڑا راز میرے سامنے کھلنے والا ہے؟ میرا نام انیلا ہے، میں ایک عام سی سیدھی سادی لڑکی ہوں جس کی دنیا صرف اپنے گھر کی چار دیواری اور چند گلیوں تک تھی۔ میں نے کبھی کسی بڑے خواب کی تلاش نہیں کی، نہ کوئی ایسی خواہش دل میں پلنے دی جو میرے حالات سے بڑھ کر ہو۔ میرے لیے زندگی بس ایک سیدھا سا اصول تھا، جو نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ میں محلے کی ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اونچے خواب دیکھتی ہیں۔ میں خود کو کسی شہزادی کی طرح نہیں سوچتی تھی جو محبت اور زندگی کے بڑے فلسفے سمجھنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنے گھر کے مسائل میں الجھی رہتی، اپنے والدین کی خاموشیوں میں چھپے درد کو سمجھتی، جو زندگی کے سرد و گرم کو چپ چاپ سہنے کی عادی تھی۔ میرا گھر چھوٹا تھا مگر اس میں سکون ملتا۔ ہمارے پاس محل نہیں تھا، نہ چمکتے فرنیچر، نہ قیمتی چیزیں، لیکن ماں کی محبت، باپ کی محنت، بہن بھائیوں کی ہنسی نے ہمارے غریب خانے کو ہمیشہ آباد رکھا۔ ہمارا گھر ایسے محلے میں تھا جس کے تمام گھر دور قدیمہ کے بنے تھے، پرانی طرز کے نقش و نگار والے بڑی بڑے لکڑی کے دروازے، ہر چیز میں پرانے زمانے کی جھلک دکھائی دیتی، جیسے کئی پیڑھیاں یہاں رہ کر گزر چکی ہوں۔ یہاں ہر کوئی دوسرے کو جانتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں شام کو بچے کھیلنے نکلتے، عورتیں چوکھٹ پر بیٹھی دنیا جہان کی باتیں کرتی، مرد دن بھر کی تھکن لیے گھروں کی طرف لوٹتے۔ اس گلی میں ہر گھر کی اپنی کہانی تھی، ہمارا گھر بھی انہی کہانیوں میں سے ایک تھا۔ میرے والد ایک محنتی آدمی ہیں جن کا نام اکرام ہے، اور وہ دن رات محنت کر کے ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں۔ وہ ایک عام لوہار ہیں جو بھٹی کی آگ میں لوہا پگھلا کر اوزار بناتے ہیں۔ میں نے انہیں ہمیشہ پسینے میں بھیگا دیکھا۔ ان کے ہاتھ ہمیشہ سخت اور جلے ہوتے، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون ہوتا۔ وہ خاموش طبیعت کے آدمی تھے، کم بولتے، مگر جب بولتے تو ان کی باتوں میں تجربے کی گہرائی اور زندگی کے نشیب و فراز کی سچائیاں چھپی ہوتی۔ وہ ہمیں زیادہ پیار کا اظہار نہیں کرتے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ان کا غصہ بھی تھا، اور وہی غصہ ان کی محبت کا دوسرا روپ تھا۔ جب وہ کہتے، بیٹی، زندگی میں ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا چاہے جتنا بھی مشکل ہو، تو میں جانتی تھی کہ وہ ہمیں دوسروں کے سرد رویوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ماں ایک نرم دل اور صابر خاتون تھی۔ ان کا نام رخسانہ بیگم ہے۔
وہ میری زندگی کی سب سے بڑی مثال ہے، ایک عام گھریلو خاتون ہے جو صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں جتی رہتی، شکوہ نہیں کرتی، کبھی اپنی تھکن کا اظہار نہیں کرتی، مگر میں جانتی تھی کہ ان کے اندر کتنے درد چھپے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک دعا رہتی، جیسے وہ ہر وقت ہماری بہتری کے لیے اللہ سے کچھ مانگتی ہوں۔ میں جب پریشانی میں ہوتی وہ بس اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھتی، وہی لمس میرے غم دور کرتا۔ میرا مزاج ہمیشہ دوسروں سے مختلف تھا، بہت زیادہ باتونی نہیں تھی مگر خاموش بھی نہیں تھی، تنہائی پسند تھی مگر اکیلے رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں وہ لڑکی تھی جو کتابوں میں کھوئی رہتی، کہانیوں کے کرداروں میں اپنی دنیا تلاش کرتی، جو زندگی کے عام سے لمحوں میں خوبصورتی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ میرے اندر عجیب تجسس تھا، ایسی جستجو جو مجھے ہمیشہ کچھ نیا تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ شاید اسی تجسس نے مجھے اس رات پر اسرار گھر کی طرف کھینچا۔ میں کبھی کسی سے زیادہ قریب نہیں ہوئی کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا کہ کوئی بھی مجھے پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ میں ہم زندگی گزار رہی تھی جہاں میری دنیا، میرا گھر، میرے والدین اور میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں تک محدود تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ زندگی میرے لیے ایک بڑا راز سنبھالے بیٹھی تھی۔ وہ راز اس رات میرے سامنے کھلنے والا تھا جب میں نے اس پرانے بند گھر میں قدم رکھا۔ اس رات تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس گھر کی طرف رخ کیا جو میں سالوں سے بند دیکھتی آ رہی تھی۔ کسی نے کبھی دروازے کو پار کرنے کی جرت نہیں کی۔ شام کے سائے چاروں طرف پھیلے۔ مغرب کی اذان کے بعد میں چھت پر آئی۔ دن بھر سلائی مشین پر جھک کر بیٹھنے سے کمر تک اکڑ چکی تھی۔ غربت نے ڈیرا ڈالا۔ والد کا ہاتھ بٹانے کی خاطر محلے کے بچوں کے کپڑے سی لیا کرتی تاکہ کچھ پیسے بنے۔ شام کو تھکتی تو چھت کا رخ کرتی، پرندے گھونسلوں کی طرف جاتے تو وہ منظر دلکش لگتا، لیکن اس شام میں بالکل خاموش تھی۔ دل میں عجیب بوجھل پن تھا جو مجھے چھت کی طرف کھینچ لایا۔ پھر کھڑے کھڑے کتنی دیر گزری کچھ معلوم نہیں، کئی گھنٹوں تک میں اس گھر کو گھورتی رہی۔ پھر کیسے 400 اندھیرا پھیلا، میں اس روشنی کو دیکھ کر اس جانب چل پڑی۔ وہ روشنی اس گھر سے ظاہر ہوئی جو مجھے اس کی طرف کھینچ کر لے گئی۔ پھر جیسے ہی میں داخل ہوئی تو میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے پورے کمرے میں اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہو۔ روشنی کی نیلی چمک آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور اس پر اسرار سائے کا وجود مزید واضح ہونے لگا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر میرے پیر زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہی سرگوشی، وہی بھاری مگر نرم لہجہ۔ ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا مگر پھر بھی جانتا ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور میرے دل میں کیا سوال گردش کر رہے ہیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم، بس روشنی دیکھ کر آ گئی۔ مگر یہ گھر تو بند تھا، تو یہاں چراغ کیسے جل رہے تھے؟ روشنی کہاں سے آئی؟ کمرے میں خاموشی چھائی، ایسے لگا جیسے دیواریں میری بات پر غور کر رہی ہوں۔ پھر وہی آواز گونجی مگر اس بار قریب سے، جو روشنی تم نے دیکھی تمہارے لیے جلائی گئی تھی انیلا۔ میرا جسم جیسے برف کی سل میں بدل گیا۔ میرے لیے؟ مگر کیوں؟ میں تو عام لڑکی ہوں، میری زندگی میں کوئی خاص بات نہیں۔ ہوا میں سرگوشیاں بکھر گئی، جیسے کوئی ہنسا ہو یا جیسے کسی نے میری سادگی پر افسوس کیا ہو۔ پھر ایک اور سوال میری طرف اچھالا گیا، تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ تم دوسروں سے الگ ہو؟ تمہاری دنیا عام ہے مگر سوچ نہیں۔ تمہیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہے جو اب تک تم سے چھپا ہے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یہ سب کیا باتیں ہیں؟ میں ایک عام لڑکی ہوں، میری کوئی خاص کہانی نہیں ہے۔ مگر تمہاری کہانی ابھی شروع ہوئی ہے انیلا۔ اچانک ایک جھونکا آیا، وہی پراسرار سایہ قریب ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے پیر بے جان ہو چکے تھے۔ یہ سب خواب ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی، میں نے خود کو تسلی دی، مگر دل میں عجیب خوف تھا کہ شاید خواب نہیں بلکہ کسی بڑے راز کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری زندگی ہمیشہ معمولی نہیں رہے گی؟ کہ تمہاری قسمت ایک ایسے راستے کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا؟ میری آنکھوں میں خوف اور حیرانی ایک ساتھ امڈ آئے۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وقت آئے گا اور سب کچھ تمہیں خود معلوم ہوگا، مگر ابھی نہیں۔ کمرے کی نیلی روشنی مدھم ہو چکی تھی، ایسے لگا جیسے روشنی کی بجائے اندھیرے نے جگہ لینی شروع کی ہو۔ میرا دل چاہا کہ چیخوں، بھاگوں، دروازہ توڑ کر نکلوں، مگر بے بس تھی۔ مجھے جانے دو،
मेरी आवाज़ लरज रही थी। अभी नहीं अनीला, अभी तुम्हारी आजमाइश शुरू हुई है। ये कहकर साया धुंध में बदला और कमरे में खामोशी छाई। जल्दी से पीछे मुड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो ज़्यादा मजबूती से बंद हो चुका था। मैं एक कैद हो चुकी थी, ऐसी कैद जिसका मुझे मकसद नहीं मालूम था। कितनी देर बेचैनी के बाद मेरी आंख खुली। मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमके, दिल तेजी से धड़का, सांसें बेतरतीब थी। घबरा कर इधर उधर देखा। ये वही मेरा छोटा कमरा था जिसकी दीवारों पर माँ के हाथ से बनी पुरानी चादरें लटक रही थी। खिड़की के पर्दे हल्की हवा में मध्यम सरसराहट से हिल रहे थे। करीबी दीवार के साथ मेरा किताबों का छोटा ढेर मौजूद था। ये एक ख्वाब था? मैंने ज़ेरे लब खुद से सवाल किया, मगर दिल में अजीब एहसास था जैसे ये ख्वाब नहीं हकीकत हो, जो किसी न किसी तरह मुझ पर पहुंचने की कोशिश कर रही हो। मैंने हथेलियाँ देखीं, वही नरम गरम हाथ जो हमेशा की तरह आम लग रहे थे, मगर मेरे जिस्म में थकन से छाई थी, जैसे मैं वाकई कहीं गई थी, जैसे मैंने वाकई किसी अनजान रास्ते पर कदम रखा। क्या वो सच था? वो पूरी सरार आवाज़, बंद घर, नीली रोशनी। मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था, मगर दिल किसी न किसी तरह जानता था कि जो कुछ भी हुआ वो ख्वाब नहीं था। मैंने जल्दी से बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर जैसे ही पैर ज़मीन पर रखे शदीद झुरझुरी मेरे जिस्म में दौड़ी। ये सब नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा? मैंने खुद को संभालते हुए खिड़की की तरफ देखा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गली के पत्थरों पर रंग बिखेर रही थी। मोहल्ले के लोग रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होने लगे। सब मामूल के मुताबिक था, मगर मेरे अंदर एक बेचैनी इस तरह अब था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। याद आया कि मैंने उस बंद घर में रोशनी देखी थी, वो घर जो सालों से बंद था, जिसके बारे में मोहल्ले वाले तरह तरह की कहानियां सुनाते। मैंने सर झटका। नहीं, ये मेरा वहम होगा, शायद मैं थक गई थी इसलिए ऐसा ख्वाब देखा। मैंने खुद को नॉर्मल करने के लिए जल्दी से अम्मा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे से झांक कर देखा, माँ हमेशा की तरह जाए नमाज पर थी, आंखें बंद किए दुआ मांग रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया। सब ठीक है, मामूल के मुताबिक। मगर जैसे ही किचन की तरफ कदम बढ़ाया, मेरी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। ये क्या? मेरी हथेली पर हल्की नीली रोशनी की लकीर थी, बिल्कुल वैसी रोशनी जो मैंने ख्वाब में देखी। मेरी सांस अटकी। मैंने जल्दी से हाथ धोने की कोशिश की, मगर वो लकीर वहीं की वहीं रही, जैसे मेरी खाल का हिस्सा हो। ये ख्वाब नहीं था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। अगर ख्वाब नहीं तो फिर क्या था? क्या वाकई मैंने किसी पोशीदा दुनिया में कदम रखा? उस अजीबो गरीब रात के बाद मेरी ज़िंदगी में नया बाब खुल चुका। मैंने कोशिश की कि मैं सब कुछ भुलाऊं, एक ऐसा वहम एक ख्वाब समझकर आगे बढ़ जाऊं, मगर ये मुमकिन नहीं था। उस रात के बाद मुझे अजीब सी कैफियत तारी हुई। कई दिन तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब से गुजरा हो। सोते वक्त किसी की गर्म सांसें कंधे पर महसूस होती। मैं नींद में डरने लगी थी। उसके बाद कोई चीज़ अपनी जगह से हिल रही थी, कोई चीज़ खुद ब खुद गिर जाती। कभी यूँ लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, मगर जब मैं मुड़कर देखती तो कुछ भी ना होता। ये मेरा वहम है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैंने खुद को तसल्ली दी। मगर जितना उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, उतना उनका होना वाज़ेह हो जाता। एक दिन जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी तो अचानक अलमारी का दरवाज़ा खुला। मैंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। हवा चल रही होगी, मैंने खुद को बहलाया, मगर फिर याद आया कि खिड़कियाँ तो बंद थी। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हल्की सरगोशी कर रहा हो। मैंने आंखें खोली, मगर कमरे में अंधेरा था। हर चीज़ खामोश थी, जैसे सब कुछ रुक चुका हो। मगर फिर मेरे बिस्तर के करीब रखी मेज़ पर पड़ी किताबें धीरे से खिसकने लगी। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने जल्दी से बिस्तर की चादर ऊपर लपेट ली, जैसे वो मुझे किसी नज़र न आने वाली ताकत से बचा लेगी। ये सब क्या हो रहा था? पहले मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, शायद मेरी अपनी सोच मुझे डरा रही है। मगर जब ये चीज़ें बार बार होने लगीं तो मैंने मान लिया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं। माँ ने भी नोट करना शुरू कर दिया कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। अनीला, कल मैंने चूल्हा बंद तो किया था, मगर जब सुबह उठी तो वो जल रहा था, माँ ने परेशान होकर कहा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। अम्मी, क्या आपको कभी लगा कि कोई हमें देख रहा हो? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। माँ ने चौंक कर देखा।
جیسے وہ بھی کچھ محسوس کر چکی تھی مگر زبان پر لانے سے ڈر رہی تھی۔ تم یہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ انہیں سب کچھ بتا دوں مگر پھر رک گئی۔ میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں امی، بس یوں ہی۔ میں نے سر جھکا لیا، مگر یہ حقیقت تھی کہ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ تھا جو ہمارے گھر میں بدل رہا تھا، کچھ ایسا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ کہ یہ سب کچھ تب سے ہو رہا تھا جب سے میں اس بند گھر میں گئی تھی، ورنہ نہ جانے کب اور کیسے میں نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ زندگی پہلے عجیب موڑ پر لے آئی۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ گھر میں پہلے ہی بے چینی کا عالم تھا اور اوپر سے رشتے والی خالہ کا اچانک رشتہ لے کر آنا جیسے جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ ماں اور ابا پہلے ہی فکر مند تھے کیونکہ میری عمر نکلی جا رہی تھی اور محلے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ حالانکہ ہم نے کبھی کسی کے تانے کی پرواہ نہیں کی، مگر پھر بھی ایک ماں باپ کے دل میں بیٹی کی شادی کی فکر ہمیشہ رہتی ہے۔ خالہ نے صبح سویرے آ کر خبر دی کہ لڑکے والے کل شام کو آ رہے ہیں۔ جیسے یہ خبر ملی، گھر میں عجیب ہلچل مچ گئی۔ اماں نے جلدی جلدی گھر کو سنوارنا شروع کیا اور مجھ سے کہا کہ میں اچھے کپڑے اپنے لیے استری کر دوں تاکہ کل شام کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب بہتر ہوگا، شاید یہ نیا دروازہ میری زندگی کو نئی راہ دے گا۔ دل کے کسی کونے میں مگر ایک عجیب بے چینی تھی، انجانا خوف جو مجھ پر طاری ہونے لگا۔ رات کو جب سب سو گئے تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کبھی لگتا جیسے کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہے، کبھی یوں لگتا جیسے میرے کمرے میں کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے بار بار یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے، مگر دل نہیں مانتا تھا۔ رات جانے کب آنکھ لگی مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ نیند کے کسی گہرے لمحے میں مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے چہرے کو سختی سے دبوچا ہو، جیسے کوئی اندیکھی قوت میرے وجود پر اپنی موجودگی کا نشان چھوڑ رہی ہو۔ میں نیند میں تھی مگر درد اتنا شدید تھا کہ جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا ہو۔ صبح جب میں نے بوجھل آنکھوں سے اٹھ کر دیکھا، معمول کے مطابق شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، تو جو منظر دیکھا اس نے میری روح ہلا دی۔ میرے چہرے پر خاص طور پر گالوں پر سرخ اور نیلگوں نشان تھے، لمبے اور گہرے جیسے کسی نے غصے سے میرے وجود پر زور سے ہاتھ مارا ہو۔ گردن پر بھی ویسے نشان تھے جیسے کسی نے سختی سے مجھے پکڑ کر دبایا ہو۔ میرے پورے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود کو مارا بھی نہیں، پھر یہ نشان کہاں سے آئے؟ میں نے گھبرا کر خود کو شیشے میں بار بار دیکھا مگر وہ نشان وہیں تھے، جیسے کسی طاقت نے مجھے اپنی گرفت میں لیا ہو۔ مجھے فوراً رات کی عجیب و غریب سرگوشیاں یاد آئی۔ وہ احساس جیسے کوئی میرے قریب تھا، وہ لمحہ جب مجھے لگا کسی نے میرے چہرے کو چھوا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہم یا حقیقت؟ میرا دل کانپا۔ میں نے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کی مگر نشان اتنے واضح تھے کہ چھپ نہیں رہے تھے۔ میں تیزی سے ماں کے کمرے میں گئی، انہیں جگایا۔ جیسے ہی انہوں نے میری حالت دیکھی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انیلا، یہ کیا ہوا؟ اماں نے گھبرا کر میرا چہرہ پکڑا۔ امی مجھے نہیں معلوم، میں تو سو رہی تھی، صبح اٹھی تو یہ نشان تھے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ جلدی سے وضو کرنے چلی گئیں اور میرے لیے دم کیا ہوا پانی لائی۔ میں نے جلدی سے وہ پانی پیا مگر اماں کی آنکھوں میں خوف بڑھنے لگا۔ ابو کو جب پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ ہماری بچی پر کس کی نظر لگ گئی؟ انہوں نے غصے اور بے بسی میں کہا۔ اور پھر جیسے ہی ہم سب ایک ساتھ بیٹھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ رشتے والی خالہ آ گئی۔ سب تیار ہے نا؟ میں نے بہت اچھے لوگ ڈھونڈے، لڑکا نیک ہے، اچھے گھرانے سے ہے، بس آپ لوگ ہاں کر دیں، وہ خوشی سے بولی مگر جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ ارے انیلا کو کیا ہوا؟ یہ نشان کیسے آئے؟ انہوں نے حیرانی اور خوف سے پوچھا۔ ابو نے سرد آہ بھری اور مختصر جواب دیا، رشتہ نہیں کرنا ہمیں۔ خالہ نے حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا مگر اماں نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام بات نہیں، ہمیں اس وقت کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ خالہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اچانک فیصلہ کیوں بدلا، مگر انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے اور خاموشی سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے ماں کو دیکھا۔ امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بیٹا، کچھ ہے جو تجھے روکنا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہوئے۔ مگر یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں؟ ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اسی دن سے شروع ہوا جب میں اس بند گھر میں گئی تھی۔ رشتے والی خالہ کے چلے جانے کے بعد گھر میں عجیب خاموشی چھائی۔ اماں کے چہرے پر گہری پریشانی تھی اور ابو خاموشی سے چارپائی پر جا بیٹھے، اور میں اپنے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے پر پڑے سرخ نشان دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے کسی کو اپنے قریب نہیں دیکھا، میں نے خود کو نہیں مارا، پھر یہ نشان کیسے آئے؟ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھے۔ کیا واقعی کوئی اندیکھا وجود میرے قریب تھا؟ کیا وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، یا یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے تھا؟ میں نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ماں نے میرا حال دیکھا تو قریب آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا آؤ میرے ساتھ، تمہیں دم درود کروا دیتی ہوں۔ میں نے فوراً ماں کی بات مانی۔ اس وقت مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی، کسی ایسے شخص کی جو یہ بتا سکے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم سیدھے محلے کی ایک بڑی بیوی کے پاس گئے جو دعائیں پڑھ کر دم کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا تمہاری آنکھوں میں انجانی پرچھائی ہے، تم کسی ایسی جگہ جا چکی ہو جہاں تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کچھ پڑھا۔ جیسے ہی دم کیا مجھے لگا میرے سر پر بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بیٹا تم پر کسی نادیدہ وجود کی نظر ہے، وہ تمہیں جانے نہیں دینا چاہتا۔ ماں کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بڑی بی؟ ماں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جو بھی ہے وہ انیلا کو چاہتا ہے، مگر یہ نظر اتنی آسانی سے نہیں ہٹے گی۔ یہ سنتے ہی میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ مگر میں نے ایسا کیا کیا؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ بڑی بی نے گہری سانس لی جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، پھر بولی، بیٹا کچھ دن پہلے کسی ایسی جگہ گئی ہو جہاں سالوں سے کوئی نہیں گیا، سچ بتاؤ۔ میرا دماغ سناٹے میں آ گیا۔ ہاں، وہ بند گھر، وہ روشنی، وہ عجیب سا احساس جب میں نے دروازہ کھولا۔ کیا یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ماں نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ تم اس بند گھر میں گئی تھی؟ ارے کمبخت، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کیسی جگہ تھی؟ ماں تقریباً چیخ اٹھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ امی مجھے نہیں معلوم، بس اچانک چلی گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ… بڑی بی نے ہاتھ اٹھا کر اماں کو روکا۔ غصے کا وقت نہیں ہے، بچی کو بچانے کا وقت ہے۔ انہوں نے کاغذ پر کچھ لکھا اور ماں کو دیا۔ یہ دم کیا ہوا پانی سے روز پلانا، اس کے کمرے میں ہر رات سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، کچھ دن میں حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر یاد رکھنا بیٹا۔ میں نے بڑی بی کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب گہرائی تھی، جیسے وہ کچھ ایسا جانتی ہو جو میں نہیں جانتی۔ اگر وہ وجود تمہیں چاہتا ہے تو یہ جنگ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرا جسم کانپ گیا۔ ماں مجھے فوراً کھڑ لائی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے گھر کا ماحول بدل چکا تھا، جیسے در و دیوار پر بوجھ سا ہو، جیسے ہوا میں کوئی غیر مرئی چیز تیر رہی ہو۔ ہم نے فوراً بڑی بی کی باتوں پر عمل شروع کر دیا، مگر اس رات جب میں چارپائی پر لیٹی تو مجھے پھر وہی احساس ہوا، وہی پرچھائی، وہی موجودگی، وہی سرگوشیاں۔ اور پھر جیسے میری آنکھیں بند ہونے لگیں مجھے محسوس ہوا کوئی میرے بستر کے پاس کھڑا ہو، کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، کوئی جو مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگلے دن شام کے وقت سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے، آسمان پر سورج کی آخری کرنیں بکھری تھیں۔ میں چھت پر کھڑی سوچوں میں گم تھی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک گھلنے لگی، مگر دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ یہ سب آخر میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے کیا غلطی کی؟ کون سی نادانی تھی جس نے میری زندگی میں عجیب و غریب پریشانیاں پیدا کی؟ میری آنکھیں بند تھی اور آہستہ آہستہ ان واقعات کو یاد کر رہی تھی جو پچھلے چند دن میں پیش آئے۔ وہ پراسرار گھر، روشنی، اس گھر میں میرے قدم رکھنے کے بعد پیدا ہونے والی بے چینی، اور پھر میری ذات پر وہ عجیب و غریب نشان جو کسی اندیکھے ہاتھ کے لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ میں نے دونوں بازو سینے پر باندھے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا جیسے ستارے بھی خاموش تماشائی بن کر میرا حال دیکھ رہے ہوں۔ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے موجود ہے۔ ایک عجیب ٹھنڈی سی سانس میری گردن کے قریب محسوس ہوئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا، ہاتھوں کی انگلیاں لرزنے لگی، جسم میں سنسناہٹ دوڑی۔ کیا یہ وہ احساس تھا جو پچھلی رات بھی مجھے ہوا، یا بس میں وہم کا شکار ہو رہی تھی؟ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، خوف کی لہر جسم میں سرائیت کرنے لگی۔ میں نے ہمت کرتے آہستہ سے کندھے کے اوپر پیچھے دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھیلی۔ میرے پیچھے لمبا چوڑا وجود کھڑا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کا قد غیر معمولی لمبا تھا، شاید 6 فٹ سے بھی زیادہ۔
اس کا سراپا انتہائی پرشکوہ تھا، جیسے کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ گہری سیاہ آنکھیں پراسرار تھیں کہ میں ان میں جیسے کھو گئی۔ وہ خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر قدم جیسے زمین پر جم گئے۔ پھر وہ بولا، انیلا، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس کی آواز گہری، گمبھیر اور سنجیدہ تھی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی آواز ہوا میں کھونج رہی ہو، جیسے الفاظ فضا میں تیر رہے ہوں۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ کیا آزاد کر دیا؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ ایک قدم میرے قریب آیا۔ میں نے خوف سے سانس روکی۔ ہاں، تم نے وہ دروازہ کھولا جو سالوں سے بند تھا۔ تمہارے اس ایک قدم نے مجھے صدیوں کے قید سے نکال دیا۔ مگر وہ تھوڑا جھکا، میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے ہٹایا مگر وہ مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ مگر اب تم پر عاشق ہو چکا ہوں۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے۔ میرا سر چکرایا۔ دیوانہ وار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آواز لرزی، میرے حلق سے الفاظ بمشکل نکل رہے تھے۔ وہ ایک پل کو خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ یہ ممکن نہیں، مگر ہو چکا ہے انیلا۔ تم وہ پہلے انسان ہو جسے میں نے دیکھا، جس کی موجودگی نے مجھے اس دنیا میں باندھا۔ چاہوں بھی تو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے ذہن میں الارم بجنے لگے۔ میں نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی مڑنے کی کوشش کی اچانک زوردار جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کسی نے میرے چاروں طرف اندھے کی دیوار کھینچی ہو۔ راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو، میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ پرسکون نظر آیا، جیسے میری بے بسی سے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ انیلا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اب تمہاری زندگی بدل چکی، جو ہوگا میرے اختیار میں ہوگا۔ اور اس نے اپنی انگلیاں ہوا میں بلند کی جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ اور کوئی بھی انسان، کوئی مخلوق تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ میرے جسم میں چرچری دوڑی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی میں کسی ایسی مخلوق کو آزاد کر چکی تھی جو عام انسان نہیں تھی؟ کیا واقعی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق بن چکا تھا جسے میں توڑ نہیں سکتی؟ میرے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کرنے لگے، مگر اس لمحے بس ایک چیز جانتے تھے، میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی اور دماغ میں جیسے طوفان تھا۔ سامنے وہ پراسرار شخص جو بظاہر انسانوں جیسا دکھائی دیتا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، سب کچھ دیکھ سکتا ہو۔ سب کی نظریں میری روح تک اترتی محسوس ہوئیں، اور اس کا سراپا اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا باسی ہے۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس لمحے میں کتنی کشمکش کا شکار ہوں۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، اس کی گہری آواز گونجنے لگی، انیلا، تم ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تم نے خوابوں میں نہیں سوچا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں سوال تھے۔ کیا مطلب؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے سوال کیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، تھوڑا قریب آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے فضا میں موجود ہوا ساکت ہو گئی ہو، جیسے کائنات رکی ہو اس لمحے کو دیکھنے کو۔ میں تمہاری غربت دور کر سکتا ہوں، تمہیں ذلت بھری زندگی سے نکال سکتا ہوں، تمہیں وہ عزت، وہ مقام دے سکتا ہوں جس کے تم حقدار ہو۔ میرے اندر کہیں امید کی کرن جاگی، مگر فوراً میرے دماغ نے مجھے جھنجھوڑا۔ کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ کوئی ایسا شخص جو مجھے جانتا بھی نہیں، یوں یکدم میری زندگی بدلنے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ میں نے لرزتے لبوں سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، جیسے اس سوال کی توقع ہو۔ وہ جھکا اور آہستہ سے مگر مضبوط لہجے میں بولا، انیلا، وہ سب دے سکتا ہوں جو تمہاری قسمت نے تم سے چھینا۔ دولت دے سکتا ہوں، عزت، شہرت، شان و شوکت۔ تمہارے والدین جنہوں نے زندگی بھر محنت کی، انہیں سکون کی نیند میں لے جا سکتا ہوں جہاں وہ ہمیشہ خوش رہیں، جہاں تمہاری پریشانیوں سے آزاد ہو۔ میں سکتے میں آ گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مگر میرے لیے یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کچھ بڑا انکشاف کرنے والا ہو، پھر بولا، کیونکہ تمہیں چاہتا ہوں نیلا، تم پر عاشق ہوں۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس رات دیکھا جب تم نے بند دروازہ کھولا، اور تب سے میرے دل میں بس چکی ہو۔ میں چاہوں تو کسی جادو کی ایک پھونک سے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکتا ہوں، مگر زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ چاہتا ہوں کہ تم اپنی خوشی سے ساتھ چلو میری دنیا میں، جہاں تمہیں وہ سب ملے گا جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ سچ ہے؟ اس نے ہاتھ بلند کیا اور اچانک میرے سامنے سونے کے زیورات
قیمتی لباس، چمکتے محلوں کے مناظر نظر آنے لگے۔ میں نے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ یہ سب کیا تھا؟ خواب یا حقیقت؟ یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے، بس تمہیں ہاں کہنا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ نکاح پر راضی ہو جاؤ۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نیچے چھت کی زمین پر نظر ڈالی۔ میں کس مشکل میں پھنس گئی تھی؟ یہ ایک حسین فریب تھا یا میری قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا، جیسے اسے جواب کی توقع ہو۔ تمہیں جتنا چاہیے وقت لو، مگر یاد رکھو وقت زیادہ نہیں ہے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، کیونکہ میری دنیا کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ تمہارے پاس ایک موقع ہے اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا۔ اگلے لمحے وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں تنہا تھی، مگر ارد گرد کی فضا میں اب بھی اس کی موجودگی کی گواہی دے رہی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے قدم بوجھل ہو چکے تھے، جیسے کسی نے میرے جسم سے توانائی نچوڑ لی ہو۔ اس رات میں جاگتی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سر پر کھڑا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ سامنے پوری زندگی کا نقشہ بکھرا تھا۔ ایک طرف خاندان، والدین کی تھکی آنکھیں جو غربت اور محرومی کے بوجھ تلے دھنستی جا رہی تھی۔ میری ماں جس نے ہمیشہ میرے لیے ہر تکلیف برداشت کی، کبھی کھانے کے لقمے خود چھوڑ کر ہمیں کھلاتی، جس نے اپنے خوابوں کو بچوں کے لیے قربان کیا۔ چھوٹا بھائی جس کے چہرے پر ہر وقت معصوم مسکراہٹ رہتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی محرومیوں کا مارا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص تھا جو میری ہاں کا انتظار کر رہا تھا، ایسے زندگی دینے کا وعدہ کر رہا تھا جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ میری سوچوں کا دائرہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ کیا اپنے والدین کو غربت کے عذاب سے نجات دلا سکتی تھی؟ کیا میں اپنے چھوٹے بھائی کے مستقبل کو سنوار سکتی تھی؟ یا میں خود کو ایسی راہ پر ڈالوں جہاں میری زندگی کا کوئی اختیار مجھ پر نہ ہو؟ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹی، عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ عورت کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہو، اپنے اصولوں سے مت ہٹنا، اپنے کردار کو مت بیچنا۔ ماں کی وہ بات میرے دل میں گونج رہی تھی، مگر دوسری طرف میرے دل میں کمزور آواز کہہ رہی تھی، کیا اگر میں اس شخص کے ساتھ چلی جاؤں تو یہ قربانی نہیں ہوگی؟ کیا میں والدین کے لیے اپنی خواہشوں کو نہیں چھوڑ سکتی؟ یہ سوچتے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ نظریں چھت کے کونے میں ٹھہری، جہاں میری ماں اکثر شام کو بیٹھ کر دعا کرتی تھی۔ یا اللہ، میری بیٹی کو صبر اور ہمت دینا، ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا۔ میں نے کئی بار ماں کو یہ دعا مانگتے سنا، مگر آج خود اس دعا کا مرکز بن گئی۔ میں نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ کیا میں واقعی زندگی کا سودا کرنے جا رہی ہوں؟ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اگر میں ہاں کرتی تو شاید میرے والدین کو سکون ملتا، میرا بھائی اچھے اسکول میں پڑھنے لگتا، ہم عزت دار زندگی گزارتے، مگر بدلے میں مجھے اپنی مرضی کی زندگی چھوڑنی پڑتی۔ میں کسی اور کی ملکیت بن جاتی، اس راستے پر چلتی جس کا انجام معلوم نہیں تھا۔ اور اگر میں نہ کہہ دیتی تو وہی غربت، وہی ذلت، بھوک اور وہی محرومیاں میرا مقدر بنتے۔ میرے والدین اسی تنگ دستی میں زندگی گزارتے، شاید میرے چھوٹے بھائی کا مستقبل بھی اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ یہ ایسی کشمکش تھی جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی اشارہ مانگ رہی ہوں، یا اللہ، میں کیا کروں؟ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ یہ رات میری زندگی کی طویل رات تھی۔ میں جانتی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کیا، مگر میں نے بھی اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کیا۔ اگر وہ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتا، میری خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، تو اسے میری شرط ماننی ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو انسان بن کر پہلے زمین پر رہنا ہوگا، اور تمہارے وہ گھر جو برسوں سے بوسیدہ حالت میں کھڑا ہے، اسے خوبصورت محل میں تبدیل کرنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری ماں جس نے ہمیشہ تنگ دستی میں زندگی گزاری، وہ بھی اچھی زندگی جیے، ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے والد کو وہ سکون ملے جس کی تمنا انہوں نے ہمیشہ کی۔ اگر میرے عشق میں واقعی گرفتار ہو تو ثابت کرو۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے میں اس کی آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہوئی۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے میری یہ شرط اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ انیلا، تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ جو کہو گی وہی ہوگا۔ میں زمین پر آؤں گا، تمہارے والدین کا مان رکھوں گا، تمہاری دنیا کو جنت بناؤں گا، بس تمہاری ہاں چاہیے۔ اس نے وعدہ پورا کرنے میں دیر نہیں لگائی۔
چند ہی دن میں محلے میں ایک حیران کن تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ جس مکان کو ہم بچپن سے بند دیکھتے آئے وہ مکان آہستہ آہستہ ایک خوبصورت بنگلے میں تبدیل ہونے لگا۔ لوگ حیران ہونے لگے، محلے میں چہ مکیاں ہونے لگی۔ ارے اکرم، یہ تیرے پڑوس کا بوسیدہ مکان تو کسی جادوئی طاقت سے شاندار بنگلے میں بدلنے لگا ہے۔ کون ہے یہ شخص جو اچانک آیا اور اتنا خوبصورت محل بنایا؟ ہر کوئی حیران تھا۔ سب ہماری قسمت پر رشک کرنے لگے۔ پہلے جہاں لوگ ہمیں غریب خاندان سمجھ کر نظر انداز کرتے، اب وہ ہمارے دروازے پر آ کر ہمیں مبارکباد دینے لگے۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اکثر دعا کرتی، ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا اللہ، یہ سب خواب لگ رہا ہے، کیا واقعی ہماری قسمت بدل گئی؟ اور میرے والد جو ہمیشہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں فکر مند رہتے، اب ان کے چہرے پر سکون نظر آنے لگا۔ کسی سہارے کے اب محتاج نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کبھی ان کے لیے محض خواب تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ میرے والدین کے دروازے پر رشتہ لے کر آیا، مگر اب وہ کوئی پراسرار طاقت نہیں تھا۔ وہ ایک خوبصورت امیر کبیر انسان تھا جو ہر لحاظ سے بہترین لگ رہا تھا۔ سفید لباس میں سر جھکائے عزت اور وقار کے ساتھ میرے والد سے میرا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ میرے والد کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی انکار کرنے کی۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنی قسمت بدل دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں کام سی لڑکی سے اس محل کی ملکہ بننے والی تھی جو کبھی ایک بوسیدہ گھر تھا۔ میری ماں جو ہمیشہ فاقہ کشی کی عادی تھی، اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے بہترین کھانے بناتی، ہر کسی کو کھلا کر خوش ہوتی۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہمیشہ دوسروں کے پرانے کپڑے پہنتا، اب اپنی پسند کی ہر چیز خرید سکتا تھا۔ انیلا، تمہاری قسمت پر ہمیں رشک آ رہا ہے۔ تم وہی ہو نا جو ہمیشہ غربت میں جینے والی تھی؟ اب دیکھو، تمہاری زندگی کسی شہزادی سے کم نہیں۔ محلے کی عورتیں میرے پاس آ کر باتیں کرتی تو میں صرف مسکرا دیتی۔ انہیں کیا معلوم کہ میری یہ قسمت ایک عام انسان کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی کی محبت کا نتیجہ تھا جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔